السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں ایک بار پھر کورونا وائرس کی وبا نے تباہی مچا دی ہے۔ دہلی میں روزانہ نئے کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد حکومت کی جانب سے سختی برتنے لگی ہے۔ دہلی میں ماسک نہ پہننے پر چالان کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سماجی دوری پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک بازار بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تہواروں کے دوران اور اس کے بعد دہلی کے بازاروں میں ہجوم کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کورونا گائیڈ لائنز دھجیاں اڑتے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کے پیش نظر اتوار کے روز شمالی دہلی میں میونسپل کارپوریشن نے کارروائی کرتے ہوئے ننگلوئی میں جنتا مارکیٹ ایک ہفتے کے لیے سیل کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سماجی دوری کی پیروی نہیں کی جا رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں آئندہ چند روز میں اس طرح کی سختی کو کچھ اور جگہوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملک کی بعض ریاستوں بالخصوص شمالی ہند میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے آج وبا سے نمٹنے میں شدید متاثرہ ریاستوں کی مدد کے لیے اعلیٰ سطحی ٹیموں کو روانہ کیا ہے۔ یہ ٹیمیں اتر پردیش، پنجاب اور ہماچل پردیش پہنچ گئی ہے۔ ان ریاستوں میں فعال کیسز کی تعداد میں اضافہ اور روزانہ نئے معاملات میں اضافے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ مرکز کی 3 رکنی ٹیمیں وائرس کی روک تھام، چوکسی کے نظام کو مضبوط بنانے، ٹیسٹنگ، انفیکشن کا تدارک اور اس پر قابو پانے کے اقدامات کی سمت ریاستوں کی جانب سے کی جا رہی کوششوں میں اپنا تعاون پیش کریں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے حالیہ انتخابات میں شکست کے لیے پارٹی قائدین میں 5 اسٹار کلچر کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ قدیم جماعت کے قائدین کا زمینی سطح سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ غلام نبی آزاد کے حوالے سے ایک خبر رساں ادارے نے کہا کہ ہم سب انتخابات بالخصوص حالیہ بہار اور ضمنی انتخابات کے نتائج پر فکر مند ہیں۔ میں اس شکست کے لیے قیادت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ ہم لوگ زمینی سطح پر رابطے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی پارٹی سے محبت ہونی چاہیے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ انتخابات 5 اسٹار کلچر کے ذریعے نہیں جیتے جاتے۔ آج قائدین کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہیں پارٹی ٹکٹ ملتا ہے تو پہلے وہ 5 اسٹار ہوٹل بک کرتے ہیں۔ اگر سڑک خراب ہو تو وہ سفر نہیں کرتے۔ جب تک 5 اسٹار کلچر ختم نہیں کیا جاتا ہم انتخابات نہیں جیت سکتے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ بیشتر افراد ماسک نہیں پہن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیوالی کے بعد اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ کئی ملکوں میں دوسری لہر دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگلی کووڈ لہر سونامی کی طرح ہوگی۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ہم نے اپنے تمام تہوار احتیاط سے منائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے خلاف جنگ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ قومی دارالحکومت میں کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے پیش نظر اتر پردیش حکومت نے کہا ہے کہ دہلی سے اتر پردیش آنے والے ہر افراد کا کووڈ-19 ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ چیف سیکرٹری آر کے تیواری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فلائٹس، بس یا ٹرین کے ذریعے قومی دارالحکومت دہلی سے ریاست آنے والے افراد کا کووڈ-19 ٹیسٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت انفیکشن کو روکنے کے لیے شادیوں اور دوسری تقریبات میں شرکت کرنے والے افراد کو تعداد محدود کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حال ہی میں ریاستی حکومت نے شادیوں اور دوسری سماجی تقاریب میں مہمانوں کی تعداد کو 200 سے گھٹا کر 100 کیا تھا۔ ممبئی کی ایک عدالت نے کامیڈین بھارتی سنگھ اور ان کے شوہر ہرش کو ڈرگز برآمد ہونے کے سلسلے میں 4 دسمبر تک 14 دن تک عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے قبل اس جوڑے کا نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی طرف سے گرفتاری کے بعد سیوین ہاسپٹل میں طبی معائنہ کرایا گیا۔ ہرش مبینہ طور پر اپنے اور بھارتی کے لیے ڈرگز حاصل کرتا تھا۔ عدالتی تحویل دیے جانے کے فوری بعد اس جوڑے نے ضمانت کی درخواستیں داخل کی۔ ان درخواستوں پر پیر کو سماعت ہوگی۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت گایوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک محصول عائد کرے گی، یعنی ٹیکس عائد کرے گی۔ چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان نے اتوار کو یہ بات بتائی۔ ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے چوہان نے گو ماتا ٹیکس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ہندوستانی تہذیب کی دہائی دی۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ میں گو ماتا کی بہبود کے لیے پیسے جمع کرنے کے مقصد سے ایک چھوٹا ٹیکس لگانے پر غور کر رہا ہوں تاکہ گوشالہ کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ بی جے پی نے لو جہاد کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا ہے اور اس کے خلاف قوانین نافذ کرنے کے لیے ریاستی حکومتوں کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں مثلاً اتر پردیش اور ہریانہ نے لو جہاد کے خلاف ایک قانون بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اسے سماج کو تقسیم کرنے کے لیے بی جے پی کی کوشش قرار دیا اور کہا ہے کہ ایسے کسی بھی قانون سے دستور کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بی جے پی جنرل سیکرٹری ارون سنگھ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لو جہاد ایک سنگین مسئلہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اس کے خراب نتائج سے متاثر ہوئی ہیں۔ یہ ایک ریاستی معاملہ ہے اور ریاستی حکومتوں کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے او ٹی ٹی میڈیا پلیٹ فارم پر اے سوٹیبل بوائے نامی ویب سیریز کی ریلیز کو بے حد شرمناک بتاتے ہوئے اس معاملے میں کارروائی کی ہدایت پولیس کو دی ہے۔ اس ویب سیریز میں اداکار تبو اور ایشان کٹھر نے کام کیا ہے۔ نروتم مشرا نے ویب سیریز میں مندر میں فلمائے گئے بوسوں کے منظر پر اعتراض کیا ہے۔
وزیر داخلہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اس ویب سیریز میں بے حد شرمناک مناظر دیکھے گئے ہیں جو ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو اس متنازع منظر کی جانچ کی ہدایت دی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس جانچ کر کے بتائے گی کہ OTT پلیٹ فارم اور ویب سیریز کے فلم ساز اور ہدایتکار کے خلاف جذبات کو مجروح کرنے کے سلسلے میں کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ مشرا کے مطابق اس ویب سیریز میں ایک مندر میں قابل اعتراض منظر فلمایا گیا ہے جس سے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وہیں BJP یووا مورچہ کے گورو تیواری نے بھی اس ویب سیریز کو لے کر خوب ناراضگی ظاہر کی ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا ہے کہ ریاست کی حکومت نے ریاست کے 8 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں کورونا انفیکشن سے سب سے زیادہ متاثر ہونے پر نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد زندگی کی حفاظت کرنا ہے۔ CM گہلوت نے کہا ہے کہ متعلقہ ضلعی کلکٹرز، پولیس کمشنرز اور پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رات کے کرفیو، شادی میں زیادہ سے زیادہ 100 افراد کی موجودگی، معاشرتی فاصلے، کووڈ-19 کے انفیکشن سے بچنے کے لیے ماسک جیسی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، اس کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وقت جب کورونا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات میں اجازت کی حد سے زیادہ افراد کے جمع ہونے سے انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گہلوت نے ہدایت دی ہے کہ ان واقعات میں 100 سے زیادہ لوگ اکٹھا ہونے پر جرمانے کی رقم 25,000 روپے کر دی جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اتوار کو دھندیاچل علاقے کے سون بھدر اور مرزا پور ضلع کی 23 گرامین پائپ لائن منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے دھندیاچل علاقے کے سون بھدر اور مرزا پور کی 23 گرامین پائپ لائن منصوبوں کی بنیاد رکھنے کے علاوہ سون بھدر ضلع کے NRLM گروپ کی گورمورا ساکن پھولپتی دیوی سے ورچوئل بات چیت کی۔ انہوں نے پھولپتی دیوی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کورونا کے دوران میں پھولپتی اور ان کی ٹیم کے ذریعے کورونا انفیکشن سے بچاؤ کے لیے بڑی تعداد میں ماسک بنا کر مہیا کرانے کی تعریف کی۔ کانگریس کے سابق وزیر روشن بیگ کو IMA اسکیم معاملے میں CBI نے حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی اور CBI عدالت میں پیش کیا۔ اس کے بعد عدالت نے روشن بیگ کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ بنگلور کے سنجے نگر میں واقع CBI آفس میں روشن بیگ کو رکھا گیا۔ ملٹی کروڑ اسکیم معاملے میں سابق وزیر روشن بیگ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے IMA کے سربراہ منصور خان سے 400 کروڑ روپے حاصل کیے تھے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کرہ ارض کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ G20 کی 15ویں چونٹی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عوام اور دنیا بھر کے اقوام کے دلوں میں اطمینان اور امید کے چراغ روشن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی میزبانی میں منعقدہ G20 چوٹی کانفرنس میں کئی ممالک کے سربراہ سے خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ گزشتہ 2 دن کے دوران آپ تمام قائدین نے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے جس کے ہم ممنون و مشکور ہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ شکست خوردہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالنے کے لیے فوج کی مدد بھی لینی پڑ سکتی ہے۔ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ABC پر ایک انٹرویو دیتے ہوئے جہاں اوباما نے اپنی یادداشتیں پر مشتمل کتاب ارض المیعاد کا تعارف بھی کرایا، اس موقع پر اوباما سے پوچھا کہ اگر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نہ نکلنے پر ڈٹ جائیں تو انہیں وہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، تو اوباما نے ٹرمپ کے حوالے سے اپنی روایتی نفرت کا فوری اظہار کیا اور کہا کہ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالنے کے لیے فوج کی مدد بھی لینی پڑ سکتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ G20 سربراہ کانفرنس نے دنیا کے بڑے ملکوں اور اقتصادی طاقتوں کو سعودی عرب میں ایک چھت تلے جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے وبا نے G20 کی اہمیت اور ذمہ داری بڑھا دی ہے۔ اردوغان نے مزید کہا کہ سخت وبائی حالات کے باوجود G20 کی کامیاب قیادت پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی حکام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں جو فیصلے کریں گے وہ حتمی ہوں گے۔ یہ وبا کے منفی اثرات کو قابو کرنے کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ G20 وابستہ تکمیل کے حوالے سے بھی اہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا نے پھر ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہم سب بڑے انسانی خاندان کے فرد ہیں۔ مذہب، زبان اور جغرافیائی کے امتیاز کے بغیر ہم سب ایک خاندان ہیں۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد انتخابات کی مہم میں BJP کے فرقے وارانہ ایجنڈے پر شہر کے عوام میں بے چینی کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے شہر میں پرامن ماحول ہے، لیکن BJP بلدیہ میں کامیابی حاصل کرنے ووٹرز کو مذہب کی بنیاد پر منقسم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوباک ضمنی انتخابات میں BJP کی کامیابی کے بعد حیدرآباد میں اسی تجربے کو دہرانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ دوباک اور حیدرآباد کی سیاسی صورتحال میں کافی فرق ہے۔ جن حالات میں BJP امیدوار رگھو نندن راؤ نے دوباک میں کامیابی حاصل کی، ایسا معاملہ حیدرآباد کے لیے نہیں ہے۔ حیدرآباد میں عوام فرقے وارانہ ایجنڈے کو پسند نہیں کرتے اور وہ امن کے ساتھ ترقی چاہتے ہیں۔ ایسے وقت جبکہ تلنگانہ کے قیام کے بعد سے گنگا جمنی تہذیب کے فروغ میں مدد ملی ہے، BJP ان روایات کو ختم کرنا چاہتی ہے جو کہ شہر اور اس کے عوام کے حق میں نہیں ہے۔
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अदालत की जानिब से गैर ज़रूरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर हुक्म इल्तवा को हटाए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने पूरी तरह तैयार है। हुकूमत इस ज़िम्मन में अदालत के उठाए गए उमूर पर वजाहत पेश कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चूंकि इस खुसूस में मुकदमे की समाअत 23 नवंबर को मुकर्रर है, लिहाजा अहदेदारों को 25 नवंबर से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना का खतरा टला नहीं है और कोरोना से महफूज रहने अवाम को मोहतात रहने की ज़रूरत है। तेलंगाना में आइंदा 2 माह के दौरान शहरियों को कोरोना से महफूज रहने एहतियात की ज़रूरत है। शहर में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेने के अलावा शहरियों में शऊर उजागर करके इन्हें इंतखाबी मुहिम और रायदही के दौरान समाजी फासले की बरकरारी के अलावा मास्क के इस्तेमाल की ताकीद की जाएगी। हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी दवाखानों में कोरोना के अलावा दीगर अमराज के इलाज व मुआलजा के लिए शोबे जात में खिदमात को बहाल कर दिया गया है। टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि जहां कहीं बीजेपी इख्तिदार में नहीं है, वहां इसकी आदत है कि दूसरी जमातों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं और जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता है। कविता ने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की मुहिम में हिस्सा लेते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की इजराई पर सख्त तनकीद की और कहा कि बीजेपी दूसरी जमातों पर इल्ज़ामात आयद करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि जहां तक टीआरएस का सवाल है, इसे बीजेपी को कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में दोबाग की तरह नतायज बीजेपी के हक में रहेंगे। हैदराबाद में प्रकाश जावड़ेकर ने टीआरएस हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानियों पर मुश्तमिल चार्जशीट जारी किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस और टीआरएस को वोट देना फिरका परस्त मजलिस को वोट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अफराद खानदान के असासजात में इजाफा हुआ है, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबकात मुआशी बहरान का शिकार हुए हैं। हैदराबाद के अवाम को यह फैसला करना होगा कि मेयर बीजेपी का हो या फिर मजलिस का। केसीआर और ओवैसी दोनों की पार्टियां खानदानी पार्टियां हैं और हैदराबाद को ऐसी पार्टियों से निजात दिलानी चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने आज बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि इसने हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाने और सालाना 2 करोड़ रोजगार फराहम करने के वादे पूरे नहीं किए हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से चार्जशीट के नाम पर बुकलेट की इजराई पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए केटीआर ने बीजेपी के खिलाफ कितनी चार्जशीट पेश की जानी चाहिए, क्योंकि इसने हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा नहीं करवाए हैं और ना ही सालाना 2 करोड़ रोजगार फराहम किए हैं। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि क्या किसी को भी ये रकम मिली है। केटीआर बंजारा हिल्स डिवीजन के जहरा नगर में जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में रोड शो में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान की आबादी 132 करोड़ है, क्या हम एनडीए हुकूमत के खिलाफ 132 करोड़ चार्जशीट पेश करें। उन्होंने वाजे किया कि मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा किया था। इन्हें इख्तिदार में 6 साल पूरे हो चुके हैं। इन्हें अब तक 12 करोड़ रोजगार फराहम करने चाहिए थे। इन मुलाजमतों का क्या हुआ। मुल्क के 12 करोड़ नौजवानों को मोदी के खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए। हैदराबाद की गोल्डन गर्ल व कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। असउद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की मंजूरी के बाद सैयदा फलक ने अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी से मुलाकात की। ओवैसी की हिदायत पर अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरे से भी सैयदा फलक ने मुलाकात की। इस मौके पर इनके हमरा इनके वालिद सैयद शाह मिजाजुल हक भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असउद्दीन अवैसी ने कहा है कि बीजेपी और संघ परिवार को हैदराबाद से नफरत क्यों है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क की दीगर रियासतों के शहरियों को तरक्की फंड्स फराहम किए गए, लेकिन हैदराबाद को तरक्याती फंड्स नहीं दिए गए। हैदराबाद को फंड्स की अदम फराहमी का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय असउद्दीन अवैसी के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हैदराबाद में नफरत और डर फैलाने की साजिश की जा रही है। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने आज टीआरएस पार्टी के मुतालिक सनसनीखेज बयान देते हुए सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मीडिया से बात करते हुए मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि अगर हम चाहें तो महज 2 महीनों में टीआरएस को इख्तिदार से बेदखल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस ने कई हुकूमतों के दौर देखे हैं। केटी रामाराव पर तबसरा करते हुए उन्होंने इन्हें सियासत में बच्चा करार दिया। रुकन असम्बली चारमीनार ने कहा कि मजलिस को सियासी जमातों को इख्तिदार पर बिठाना ही नहीं, उतारने का भी फन अच्छी तरह आता है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से कोविड वबा के आजमाइशी वक्त अवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम देने की तौनाई के साथ काम करने पर तवज्जो दी जा रही है। इस वायरस के फूट पड़ने के इब्तदाई दिनों और बाद में लॉकडाउन के दौरान रियासती पुलिस ने अवाम में इस मर्ज पर बेदारी पैदा करने और वायरस से
محفوظ رہنے اصول قواعد پر عمل کرنے کی عوام کو ترغیب دیتے ہوئے قابل ستائش کام کیا ہے۔ اس مرتبہ پولیس ٹیکنالوجی سے لیس ہو جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس مرض کے خلاف لڑائی میں سوشل میڈیا کا استعمال کرے گی۔ ماہرین کا احساس ہے کہ یہ وائرس سرما میں پھیل سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران پولیس نے اس بات کو یقینی بنانے پر پوری توجہ دی کہ تمام لوگ ماسک لگائیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کے علاقوں میں عوام کو اشیاء ضروریہ کی سربراہی کو بھی یقینی بنایا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد کے بلدی انتخابات میں بی جے پی کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے، اس لیے فرقہ پرست پارٹی انتخابات کو فرقانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انتخابی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اویسی نے کہا کہ مجلس کا ٹی آر ایس سے کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ شہر کے مختلف حلقوں میں ٹی آر ایس کے امیدواروں کے مقابل مجلسی امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ دیگر جماعتیں صرف انتخابات کے موقع پر عوام کے درمیان آتی ہے، جبکہ مجلس سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان رہتی ہے۔ اسد الدین اویسی آج بلدی انتخابات کے ضمن میں ایرا گڈھا ڈویژن کے تحت انتخابی مہم کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔